يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور تم مجھ سے وعدہ پورا کرو اور میں تم سے وعدہ پورا کروں گا، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور تم ایمان لے آؤ جو میں نے اب اتارا ہے، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے پہلے منکر نہ ہو جاؤ، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ اور نہ خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ اور تم مدد چاہو صبر اور نماز سے، اور یقیناً وہ گراں ہے مگر خشوع رکھنے والوں پر۔ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ جنہیں اس بات کا دھیان رہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور اس بات کا کہ یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی اس سے کسی کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی تھی، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے،
تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں نجات دے دی اور فرعون کے متعلقین کو غرق کر دیا، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کر دیا کہ شاید تم شکر کرنے لگو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان عطا کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یقیناً تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا، سو اب توبہ کرو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اور پھر قتل کرو اپنی ہی جانوں کو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق تعالی نے تمہاری توبہ قبول کر لی، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو علانیہ طور پر دیکھ لیں، سو تم کو کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ پھر ہم نے تم کو زندہ اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے حکم دیا
کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے سے عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا توبہ ہے، تو ہم تمہارے قصور معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو مزید عطا کریں گے۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ پھر بدل دیا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو اس کے علاوہ تھا جو انہیں بتایا گیا، پس ہم نے ان ظالموں پر ایک آسمانی آفت اس وجہ سے نازل کر دی کہ وہ حکم عدولی کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا پتھر پر ماریں، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یقیناً ہر گروہ نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، کھاؤ اور پیو اللہ تعالی کے رزق سے اور سرزمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، سو آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں نکال دیں جنہیں زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ ہوا، ککڑی ہوئی، گیہوں ہوا، مسور ہوئی، پیاز ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے مقابلے میں جو بہتر ہے؟ سو اتر جاؤ کسی شہر میں تو تمہیں مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کا ناحق خون کرتے تھے، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے نکل جانے والے تھے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے اور اچھے اچھے کام کرے تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ان کو نہ کوئی اندیشہ ہے
اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا تو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تمہیں عطا کیا، اور یاد کرو اس کو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ پھر تم اس کے بعد پھر گئے، سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور یقیناً تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے بارے میں تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے اسے عبرت بنا دیا اس زمانہ کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے، اور ایک نصیحت اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو کہنے لگے کیا آپ ہم سے ہنسی کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔